پہلے قرآن میں ثابت کر کے بھائی یہ قرآن میں موجود ہے صاحب آپ بات تو سنیں نا علامہ صاحب جروار صاحب ابھی غصے ہو رہے ہیں بھائی ہم آپ کی دشمن تھوڑی ہیں وہ سب وہابیوں کے لیے رکھ دیں سپاہی صحابہ کے لیے رکھ ہم آپ کے تو خادم ہیں اس وقت آپ جمعہ نماز کو کیا سمجھتے ہیں جائز نہ جائز اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائیں تو واجب ہے نہ پڑھائیں تو بدعت ہے جائز نہیں ہے یہ لوگ جو گاؤں میں پڑھاتے ہیں محلوں میں پڑھاتے ہیں نا یہ سب مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے احناف کے نزدیک بھی شیعوں کے نزدیک اہل بیت علیہ سب کے نزدیک آپ اپنا عقیدہ بتائیں آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں جمعہ جائز ہے یا نہ جائز ہے ہاں عرض کیا میں نے نا کہ حرام ہے حرام صاحب کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں خلاف آپ اپنے دعویٰ کے خلاف چلے گئے آپ اپنے مدعا کے خلاف گئے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اہل بیت کے بارے میں اس موضوع میں چھوڑ گئے لہذا ابھی آپ اسی آیت کا مصداق ہیں ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون نہیں ہنسنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر قرآن پڑھتا ہوں تو آپ ہنستے ہیں مناظرہ جس طرف جا رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا فرمائش بالکل کہ یہ مناظر جیت چکا ہے بالکل صحیح ہے یہ مناظر جیت چکا ہے ہمیشہ جیتیں گے ہم تو کبھی ان سے جیتنا ناممکن ہے السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ حسن العیاری کی کس طرح سے منجی ٹھوکی ہے عبداللہ جروار صاحب نے عبداللہ جروار صاحب ایک شیعہ عالم ہیں پہلے وہ اہل حدیث تھے اس کے بعد انہوں نے تحقیق شروع کی وہ شیعہ مسلک میں چلے گئے شیعہ مکاتب فکر کو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا لیکن جمعہ کے حوالے سے نماز جمعہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کہ اے ایمان والو جب ندا آئے جمعہ کے لیے تو دوڑ کر اللہ کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف یعنی جمعہ کی طرف جہاں پر قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ فرض عین ہے نماز جمعہ پڑھنا وہ لازم ہے دوسری طرف جو رافضی شیخ حسن العیاری ہے اس کا یہ کہنا تھا اس نے مناظرے کے اندر یہ کہا کہ نماز جمعہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ حرام ہے یعنی وہ حرام کام کرتے ہیں نعوذ باللہ یعنی جتنے مثال کے جو لوگ ہیں بریلوی حضرات دیوبندی حضرات اہل تشیع حضرات میں بھی اکثریت جو ہے وہ جمعہ پڑھنے کے قائل ہے وہ نماز جمعہ پڑھتی ہیں لیکن حسن العیاری جو ہے اس کے علاوہ اور کچھ ایسے تعصبانہ ذہن کے لوگ ہیں شیعہ حضرات کے اندر جن کا یہ کہنا ہے کہ نماز جمعہ جو ہے نعوذ باللہ وہ پڑھنا حرام عبداللہ جروار صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ یہ جمعہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ حرام کام کرتے ہیں اور جمعہ جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے تو یہ نہ قرآن سے ثابت تھا اور نہ حدیث سے ثابت تھا لیکن عبداللہ جروار صاحب نے انہوں نے قرآن کی نص سے ثابت کیا کہ نماز جمعہ جو ہے وہ فرض ہے اس کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں دیوبندی حضرات اہل حدیث حضرات یا پھر بریلوی حضرات وہ بھی یہ قرآن کی آیت سامنے لے کے آتے ہیں نماز جمعہ جو ہے وہ فرض عین ہے اس کا پڑھنا لازم ہے لاسٹ میں جب حسن العیاری کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا عبداللہ جروار صاحب کو دینے کے لیے تو انہوں نے آگے سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے شیخ ہیں آپ مناظرہ جیت گئے یعنی اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے میں نے یہ کہہ تو دیا ہے کہ نعوذ باللہ نماز جمعہ پڑھنا حرام ہے تو اس حوالے سے اس نے آگے سے جو ہے وہ ہار تسلیم کر لی ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ہم بات علامہ العیاری صاحب میں نے جو آپ سے استفسار کیا ہے کہ نماز جمعہ اس وقت آپ جمعہ نماز کو کیا سمجھتے ہیں جائز نہ جائز اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائیں تو واجب ہے نہ پڑھائیں تو بدعت ہے جائز نہیں ہے تو آج اس وقت امام زمانہ اللہ فرض موجود نہیں ہے تو ابھی آپ کے نزدیک وہ جمعہ ناجائز ہے نا امام اصل موجود ہے حی یرزق ہے ہم نہیں کہتے موجود نہیں اگر وہ کہیں نماز جمعہ پڑھائیں تو نماز واجب ہے واجب نہیں ہے وہ الا جائز نہیں فی زمانہ آپ جمعے کو کیا سمجھتے ہیں جائز نہ جائز اگر امام علیہ السلام پڑھائیں تو واجب ہے اگر نہ پڑھائیں تو ناجائز نہیں اس وقت تک آپ کے نزدیک کیا ثابت ہوا اس وقت فی زمانہ ابھی جو لوگ پڑھاتے ہیں نا ابھی لوگ جو محلوں میں پڑھاتے ہیں نماز گاؤں میں پڑھاتے ہیں محلوں میں پڑھاتے ہیں یہ سب حرام ہے ابھی لوگ جو گاؤں میں پڑھاتے ہیں محلوں میں پڑھاتے ہیں نا یہ سب مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے احناف کے نزدیک بھی شیعوں کے نزدیک اہل بیت علیہ سب کے نزدیک آپ اپنا عقیدہ بتائیں آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں جمعہ جائز ہے یا نہ جائز ہے ہاں عرض کیا میں نے نا کہ حرام ہے حرام ہے اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کے نزدیک فی وقت فی زمانہ نماز جمعہ حرام ہے اچھا آپ اپنا مدعا حرام ہونے کا پہلے قرآن سے پھر حدیث سے معلوم کہ آپ ثابت کریں میں صرف آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا موقف کیا ہے جی میرا موقف یہ ہے کہ نماز جمعہ فرض ہے الی یوم القیامت میرا عقیدہ یہ ہے کہ نماز جمعہ قیامت تک فرض ہے تو فرض ہم بھی کہتے ہیں نا فرض ہم بھی کہتے ہیں فرض ہے جی فرض کی تو یہ تو ہمارے موقف کے سے مخالف نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں واجب ہے ہم بھی کہتے ہیں واجب ہے لیکن شرط کیا ہے حرام کہتے ہیں فی زمانہ آپ تو فی زمانہ میں حرام کہتے ہیں فی زمانہ غیبت میں تو آپ حرام کہتے ہیں غیبت کی بات نہیں ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوں وہ نماز نہ پڑھائیں تو حرام یہ ان کا ایک منٹ میں آتا ہوں میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں ایک منٹ تصویر صحیح کروں سمر صاحب کا نماز جمعہ کیا نماز جمعہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر پڑھائی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھائی جا سکتی جیسے نماز صبح ہے نماز ظہر عصر ہے نماز مغرب و عشاء ہے نماز یومیہ ہے یہاں پر کوئی بھی شخص جس کی دیانت صحیح ہے دیانت دار ہے نماز اس کو پڑھنا آتا ہے آپ اس کے پیچھے اقتداء کریں نماز پڑھیں تو اس کی بڑی ثواب ہے ٹھیک ہے نا یا نماز جمعہ بھی اسی طرح ہے یا نماز جمعہ مختلف ہے اس سے ٹھیک ہے نا جو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ شرط ہے کہ نماز جمعہ کی صحت کے لیے وہ امام علیہ السلام پڑھیں اس کے بغیر نہیں ہے امام علیہ السلام پڑھائیں یا اگر وہ کسی کی تعین کرتے ہیں کہ بھئی یہ شخص آپ کے علاقے میں نماز پڑھائے گا تو وہ نماز صحیح ہے نہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے تھے اس طرح نماز نہیں ہے تاریخ میں کئی کسی صحابہ کی جمع ہو گئے اس میں سے آگے بڑھ گیا اس نے نماز جمعہ پڑھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھاتے تھے اور نماز کون پڑھائے گا دوسرے علاقوں کے لیے وہ بھی خود تعین فرماتے تھے اسی طرح اس کے بعد خلفاء یہ کام انجام دیتے ٹھیک ہے نا
اور اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام بھی یہ کام انجام دیتے تھے, اور یہ سیرہ رہا ہے ہمیشہ سے. جماعت عمریہ کا بھی یہ قول ہے, ہمارا بھی یہ قول ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ یہ نماز صبح کی طرح ہو یا نماز عصر کی طرح ہو کہ جو بھی آگے بڑھ گیا آدمی صحیح ہے تو اس کی شکل صورت بھی دیندار والی دیندار آتی نماز پڑھانا تھا وہ نماز پڑھائے گا, اس طرح نہیں ہے. اس کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن مجید سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب پہلی بات یہ کہ ہم قرآن کے ظواہر سے استدلال نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے نا. قرآن کے ظواہر اگر کسی بات میں صریح نہیں ہے تو یہ شیعہ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر اس سے استدلال نہیں کی جا سکتی, مگر یہ کہ اس کے ذیل میں اس کی شرح میں حدیث موجود ہے. لیکن کیونکہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیونکہ یہ خود بھی یہ جماعت مجتہدین سے یہ متاثر ہیں, تو وہ بھی قرآن سے دلیل لاتے ہیں. تو ان کے جواب میں قرآن کی جو آیت ہے سورہ جمعہ میں, آیت نماز جمعہ کے متعلق, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب آپ کو ندا دیا جائے روز جمعہ, فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تو تم جلدی سے جاؤ, تیز تیز چلو, دوڑ کے جاؤ ذکر اللہ کی طرف اور تجارت چھوڑ دو. اچھا, اس ذکر اللہ سے مراد نماز جمعہ ہے, تم اس کی طرف جلدی چلے جاؤ. یہاں پر یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو بھی اذان ہوئی, جو بھی کسی مومن نے اذان دیا تو چل جاؤ اس پہ شرکت کرو. جی اس بات کی کیا دلیل؟ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب ندا دیا جائے, کس ندا کی بات ہو رہی ہے؟ ہر مسلمان ندا دے دے کہ میں نماز جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں اپنے محلے میں, تم آ جاؤ, سب پہ واجب ہے کہ ادھر آ جائے. اس سے مراد یہ ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں, بلکہ جو واضح ہے اذا نودی, جو صحیح ندا دیا جائے, صحیح پکار ہو. وہ صحیح پکار کس کی ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار. کوئی دوسرا شخص پکار دے تو اس کی پکار نہیں ہوتی. کوئی عام مسلمان پکار دے, کوئی عام صحابہ کہیں کہہ دے کہ میں نماز جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں, اس کی پکار پہ جانا کوئی ضروری نہیں, بلکہ جانا ہی حرام ہے. کیونکہ ندا سے کس کی ندا مراد ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا مراد ہے. اور اس کے بعد یہ مقام ائمہ تابعین علیہ السلام کیا, اور اس کی دلائل بہت زیادہ. اچھا, یہ قرآن کی روح سے. اب آتے ہیں روایات احادیث کی طرف. روایات احادیث میں دیکھیں میرے محترم ناظرین, اس بات کی دلائل بہت زیادہ. انہوں نے مجھ سے دلیل مانگی, اگر میں اس دلائل دینا شروع کر دوں تو میری بات بہت آگے لمبی ہو جائے گی. دلائل کیونکہ بہت زیادہ ہے. میں احادیث یکی بعد دیگر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جب یہ کہہ دیں کہ آپ رک جائیں, میں جواب دینا چاہتا ہوں, تو میں رکوں گا, کیونکہ میرے پاس دلائل اس مسئلے پہ بہت زیادہ ہیں, احادیث زیادہ ہیں. بھائی یہ قرآن میں موجود ہے, یہ قرآن میں موجود ہے. پہلے قرآن پڑھو. اب میرے پاس 10 منٹ ہے, یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, میں استدلال شروع کرتا ہوں. سمر صاحب بولیں جی. وہ کہہ رہے ہیں پہلے قرآن سے ثابت کریں نا, پہلے قرآن دیکھیں میں نے قرآن سے جو استدلال کیا نا, شاید ان کو سمجھ نہیں آئی ہے. عرض یہ ہے, دیکھیں کہ ہم میں آپ کی خدمت میں آپ نے مدعا نہیں پڑھی, آپ استعمال کرتے ہیں, استعمال کا کوئی حق نہیں ہے. شیخ صاحب آپ جذباتی ہو رہے ہیں, آپ ناراض ہو رہے ہیں. دیکھیں نماز جمعہ کے وجوب کو سب مانتے ہیں, نماز جمعہ کے وجوب کا کوئی منکر نہیں, شرائط پہ بات ہو رہی ہے. دوسروں کو چھوڑو, آپ اپنے مدعا کو. شیخ صاحب آپ بات تو سنیں نا. علامہ صاحب, جنوار صاحب, ابھی تو غصے ہو رہے ہیں بھائی, ہم آپ کے دشمن تھوڑی ہیں. وہ سب وہابیوں کے لیے رکھتے ہیں, سپاہی صحابہ کے لیے رکھتے ہیں, ہم آپ کے تو خادم ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں نے قرآن سے جو میں نے عرض کیا نا, پہلی بات یہ ہے کہ ظواہر قرآن سے استدلال احکام شریعہ پہ کرنا یہ حرام ہے. ظواہر قرآن سے احکام شریعہ پہ استدلال, مگر یہ کہ اس کی حدیث ہے. اب سن لو نا, پہلی بات یہ ہے اس کی حدیث موجود ہے کہ ظواہر قرآن سے. دیکھیں ہم نہیں کہتے جمعہ حرام ہے, جمعہ نہیں کہتے حرام ہے, لیکن ہم کہتے ہیں جمعہ کی صحت کے لیے شرط ہے حضور امام علیہ السلام. جیسے آپ خود مانتے ہیں کہ بہت سارے شرائط جمعہ کے, قرآن سے پڑھے کہ جمعہ. بھائی آپ خود مانتے ہیں یہ سب شرائط آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. عورت پہ جمعہ واجب نہیں ہے, بوڑھے پہ جمعہ واجب نہیں ہے, آپ یہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. یہ روایتوں کی بات ہے, قرآن سے پڑھے کہ آپ اگر کچھ دیکھیں, 5 آدمی نہ ہو, 5 آدمی نہ ہو نا, 5 آدمی نہ ہو تو نماز جمعہ باطل ہے, حرام ہے. 5 جمعہ نہ ہو, یہ قرآن سے ثابت ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے, ٹھیک ہے نا. ہم پہلی بات ہے کہ وعدہ کیا ہے, جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ غیبت میں جمعہ حرام ہے, پہلے بتاؤ قرآن کی وہ آیت پڑھو کہاں لکھا ہے کہ غیبت میں جمعہ حرام ہے. آپ پڑھیں گے نا شیخ صاحب میں جانا حرام ہے, قرآن کو چھوڑ کے روایت میں جانا رسول نے. آپ جو ہے نا وہ ان کے سندھی جو شاگرد ہیں وہ بیچارے خوش ہو جائیں گے کہ یہ مناظر جیت ہے. مانی الاخبار نہیں, مانی الاخبار میں جناب رسول پاک کا فرمان ہے, لا یجوز ترک الحکم ما لم کان فی القرآن. جو مسئلہ قرآن کے اندر ہے اس کو چھوڑ کے حدیث کی طرف لے جاؤ. چلیں جی شیخ صاحب حدیث میں جاؤ, میں قرآن سے استدلال کرتا ہوں, تو پھر آپ امام کے قول میں جاؤ, پڑھو قرآن. کون سی آیت ہے کہ جمعہ حرام ہے غیبت میں, پڑھو قرآن. چلیں جی, میں قرآن ایک دفعہ, قرآن ہم نے 2-3 دفعہ پڑھی ہے, شیخ صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. پہلی بات ہے کہ یہ میرے اہل بیت علیہ السلام کے عقیدے کے خلاف ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اس کی روایات بہت زیادہ. موضوع تمہارا, یہ تمہارا موضوع نہیں ہے, قرآن پڑھو, ورنہ بات کو چھوڑ دو, بس تم ختم ہو گئے. صبر صاحب, ہنسنا کوئی بات نہیں ہے, ہنسنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. چلے آپ موڈریٹر کریں نا, باری گفتگو. ابھی علیہ علی صاحب جو ہے وہ قرآن سے نماز کی حرمت پہ دلیل دے رہے ہیں, ان سے حرمت پہ دلیل لے رہے ہیں. ہاں قرآن سے سب سے پہلے قرآن سے دلیل دے حرام ہونے کی. اب وہ بیان کریں گے, 5 منٹ ٹائم آپ کا. ٹھیک ہے 5 منٹ ٹائم. دیکھیں شیخ صاحب, میں نے قرآن سے دو مرتبہ اپنی باتوں کا تکرار کیا ہے قرآن مجید سے, آپ شاید متوجہ نہیں ہوئے. آپ کا جو مدعا ہے وہ دہرایا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا فی زمانہ
जुम्मे के मुतालिक ये अकीदा है, ये मनहज है कि गैबत के जमाने में नमाज जुम्मा हराम है। तो मैंने कहा हराम जब आप कहते हैं कि जुम्मा गैबत में हराम है, तो सबसे पहले आप पर मुसलमान होने के नाते से आपको साबित करना होगा सबसे पहले अल्लाह के कुरान से कि अल्लाह का कुरान में कहाँ लिखा है कि जुम्मा नमाज गैबत में हराम है। आपने कुरान को देखा भी नहीं, आप फिर रसूल पाक का फरमान भी नहीं पढ़ सके। दूसरे नंबर पर मोहम्मद का फरमान चाहिए कि मेरे बाद गैबतें होगी, उस गैबत में नमाज जुम्मा हराम होगा। ना अल्लाह के कुरान पे हुर्मत पढ़ी, ना आपने मोहम्मद के फरमान पे हुर्मत पढ़ी, आप रिवायात के बाब में चले गए। उस रिवायात में भी आपकी कोई मुद्दा नहीं है, न फकीहा में है, न फरूए काफी में है, न वसाइल में है, न अल मुहासिन में है, न उलूमुल अखबार में है, किसी भी हदीस में नहीं आया नमाज जुमा गैबत में हराम है। आप भाग चुके हैं, अपनी दावा से निकल गए हैं, आप अपनी दावा को गलत गए हैं, आप अपने दावा से रक्स गए हैं। न कुरान पढ़ सके गैबत में हराम होने के लिए, न मोहम्मद की हदीस पढ़ रहे हैं गैबत के जमाने में, न अहले बैत की कोई एक हदीस भी आप नहीं पढ़ सके गैबत में नमाज जुमा हराम है। आप तीनों मकामों से गिर पड़े हैं। आप अपने दावा के मुताबिक जुमा नमाज की जमाना हराम है, तो आप कुछ भी साबित नहीं कर सके, आप शिकस्त खा गए हैं। लो सयाद खुद ही आ गया शेख साहब निज़ाम तदवीर में, उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में। लो सयाद खुद ही आ गया अपने निज़ाम तदवीर में। अर्ज़ यह है शेख साहब कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, खिलाफ, आप अपने दावा के खिलाफ चले गए, आप अपने मुद्दा के खिलाफ गए। दुनिया आपको देख रही है कि जो वायदा था मुसलमान सबसे पहले कुरान से सबूत पेश करे, आपने कुरान नहीं पढ़ा, तब फिर दूसरे नंबर पर मोहम्मद की हदीस चाहिए। आपने तीसरे मरतबा गैबत के लिए कि जुमा हराम है, बारह इमामों से किसी भी नहीं फरमाया कि गैबत में जुमा हराम है। ये सिर्फ आपकी जुबानी दावा है कि आपकी जुबानी दावा कुरान के खिलाफ है, मोहम्मद के फरमान के खिलाफ है, अहले बैत के फरमान के खिलाफ है। कुरान में अल्लाह का हुक्म है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, तो अल्लाह के फरमान मुताबिक फतवा न दे तो मैं अल्लाह के नज़दीक काफिरों में से है। आप कुरान को इस मौजू में छोड़ गए, आप मोहम्मद मुस्तफा को इस मौजू में छोड़ गए, आप अहले बैत के बारह इमामों को इस मौजू में छोड़ गए। लिहाजा अभी आप इसी आयत का मिस्ताक है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। हंसने से कुछ नहीं होगा। अगर कुरान पढ़ता हूँ तो आप हंसते हैं, ये ठठोल न करो कुरान पर, मोहम्मद अहले बैत के फरमान पर ठठोल मस्करी न करो। जी सर, बड़ी बढ़िया। देखें मुनाज़रा जिस तरफ जा रहा है तो लाज़मी बात है कि हमारे बुजुर्ग हैं, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इनका ये देखें, यही कह सकते हैं कि ये शेख साहब की आप कदर करें। अल्लामा अब्दुल्ला जर्रार साहब ये मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान सिंध के लिए बाइस फख्र हैं, आपके मफाखिर से इन पे फख्र करें। जो नमाज जुम्मा के मसले पर वाज़ेह है ये इमाम अलैहिस्सलाम का हक है, ये शायद हमारी गुफ्तगू को अच्छी तरह से नहीं समझ सके। हमारा यही है कि अर्ज करते हैं कि ये इनका फरमाइश बिल्कुल कि ये मुनाज़रा जीत चुके हैं, बिल्कुल सही है, ये मुनाज़रा जीत चुके हैं, हमेशा जीतेंगे हम तो, कभी इनसे जीतना नामुमकिन है, लेकिन नमाज जुमा बहरहाल हराम है, ठीक है ना। इसी बात को समझकर इनकी जीत का ऐलान करें कि भाई ये जीत गए, मुनाज़रा जीत गए, लेकिन नमाज जुमा की हुर्मत साबित हो गई, दोनों जीत, हम भी राजी, ये भी राजी, ठीक है। आप जीत गए लेकिन नमाज जुमा हराम है, किबला सही है। अगर वाकई चाहते हैं कि मैं मज़ीद गुफ्तगू करूं तो मैं हाजिर हूं, वल्लाह वो मेरी गुफ्तगू को शायद नहीं समझते। मैंने गैबत की बात तो नाज़रीन माशाल्लाह से आपने मुनाज़रा देखा जिसके अंदर अब्दुल्ला जरवार साहब ने अच्छी खासी मंजी ठोकी है हसन लजारी की, जो ये कहता था कि नाउज़ बिल्लाह नमाज जुमा जो लोग पढ़ते हैं वो हराम काम करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसके ऊपर उसके पास कोई भी दलील नहीं थी, ना कुरान की नस से साबित था और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से और ना ही आइमा अहले बैत से। तो इस हवाले से देख लें कि किस तरह से शिकस्त हुई हसन लजारी की, जो अपने आप को बड़ा समझता था कि मेरे पास बहुत इल्म है। और मुनाज़रे के नीचे जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उन्होंने ये कहा है कि अब्दुल्ला जरवार साहब के जो दलाइल थे वो बहुत मजबूत थे, हसन लजारी जो है वो दलाइल बिल्कुल ना दे सका। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।